اور دوسرے میرے محترم دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، یہ بدبخت ان کو ملتا کیا ہے؟ میں حیران۔ ظالم کی بچوں، تمہیں اظہار آزادی رائے کے لیے کوئی اور چیز نہیں ملتا، آتے ہو تو پیغمبر اسلام علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرتے ہو، اللہ کے قرآن پر حملہ کرتے ہو، کبھی اس کو جلانے کی کوشش کرتے ہو، کبھی بیت اللہ شریف کی عظمت پر حملہ کرتے ہو، اسی طرح اور جس چیز سے مسلمانوں کی دل کو اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تم وہی کام کرتے ہو۔ کیوں؟ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ملتا ہے کہ اس کی طرف جاؤ؟ یورپ مغربی طاقتیں اٹھتے ہیں، ڈنمارک سے آواز اٹھتی ہے، تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اظہار آزادی رائے ہے۔ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہی کہو، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تم لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے اس کی توہین اتنی کی ہے کہ اس پر مزید کیا توہین کیا جا سکتا؟ تمہارے نزدیک اللہ کے نبی تمہیں مل گئی توہین کے لیے؟ ارے بدبختو، تمہیں ملتا کیا ہے؟ کبھی ڈنمارک سے آواز اٹھتی ہے، کبھی ناروے سے آواز اٹھتی ہے، کبھی ہالینڈ سے اٹھتی ہے، کبھی یورپ کے بہت سے ملکوں والے، اور اللہ نے ان سب کو ہمارے آنکھوں کے سامنے واقعات ہوئے ہیں، عبرت کا نشان بنا دیا، پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ابھی اسی ہفتے میں بدبخت ہندو، یہ گائے کے پجاری جو گائے کے لیج کو لے کر اپنے اوپر ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کام، اس کی اہمیت کیوں اتنی ضروری ہے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا بستی نظام الدین اولیاء میں، تو لوگ نہیں آ رہے تھے اس کام کی طرف۔ صبح کچھ وقت آیا تو دیکھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کو جھاڑو دے رہے تھے، خوفیت سیدھی کر رہے تھے۔ یہ میوات کے کچھ لوگ تھے۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرے ایک بزرگ نے کہا کہ مولوی جی کیا کر رہے ہیں یہاں؟ کہا کہ اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے آ جاؤ، باتیں اللہ اور اس کے رسول کی سنیں۔ مولوی جی کیا ہوا دین کو؟ کہا کہ دین کس حد تک پہنچ گیا؟ کہا مولوی جی یہاں تو پھر بھی آپ کی دہلی میں دین موجود ہے، بستی نظام الدین میں لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میوات کی خبر ہے، جائیے میوات کی خبر لیجیے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت میں میوات روانہ ہو گئے۔ مسلمان تھے، ان سے نمازوں کو پوچھا، کہا نہیں مسلمان کی مسلمان نماز پڑھتے ہو؟ کہتے نماز کیا ہوتی ہے؟ کلمہ یاد ہے؟ کہتے وہ کیا ہے؟ نہ کلمے کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ۔ کہا تمہارے پاس قرآن ہے؟ کہا قرآن ہے۔ کہا لے آؤ۔ جب وہ لے آئے تو اس کو لیگ میں لپیٹا ہوا تھا، گائے کی لیگ میں، گوبر میں۔ الیاس رحمۃ اللہ علیہ تڑپ گئی، کہا استغفر اللہ، ارے ظالموں، اللہ کا قرآن تم لوگوں نے گوبر میں لکھا ہوا ہے؟ کہا کہ جی یہ بھی عظمت والی چیز ہے، یہ بھی عظمت والی چیز ہے، ہم نے دونوں کو اکٹھے کر دیا۔ مسلمان ہندو تو 30 قماش کے لوگ کہ وہ اس قسم کی گوبر کو وہ خدا کا درجہ دیتے، اب بھی دیتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تڑپ، اللہ کے بندو، قرآن کو تم لوگوں نے گوبر میں لپٹا ہوا ہے۔ کتنی محنت کرنی پڑی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میوات کی سرزمین پر اللہ کے دین پر لوگوں کو لانے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم آپ مسلمان کو تبلیغ کرنے کا، پھر میرا مسلمان اس حال کا تھا، میرا مسلمان قرآن کو گوبر میں لپٹ کر کے اپنے گھروں میں رکھتا تھا، آپ بتائیے میرے لیے تبلیغ وہاں جا کر کفار پر سے یا میں اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کرتا؟ یہ حال تھا۔ ابھی بھی گائے کو خدا بنا سمجھنے والے، اور گائے کے پیشاب آپ نے دیکھا، آپ میڈیا نے سب کچھ آسان کر دیا، آپ کی دہلیز تک پہنچا دیا ہندو ذہنیت کو کہ ادھر گائے پیشاب کر رہی ہے، ادھر یہ لوگ ساتھ منہ دھوتے ہیں، آپ بربد کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ، کوئی زمزم کا پانی بنایا ہوا ہے، انہوں نے بھی اس کو پی رہے ہیں۔ ایسی گندی ذہنیت والوں سے ہم کس چیز کی توقع کریں؟ اب اس ہفتے میں ایک بدبخت ہندو نے اٹھ کر، ایک بدبخت عورت نے اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی، مان الحفیظ، نہ سنو تو بہتر ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ جتنے بھی گستاخی کرے، جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس قسم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے
ان سے بہت محفوظ کیا ہے. حرمت، توقیر و عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، اے میرے حبیب میں نے آپ کو ان لوگوں کے استہزاء اور مذاق سے بچایا ہوا ہے، ہم کافی ہے تیرے لیے. آپ پریشان مت ہو. جو آپ کو برا بلا کہتے ہیں، جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، جو آپ کی گستاخی کرتے ہیں، اے میرے حبیب اگر امت میں کوئی بدلہ لینے والا نہ ہو پھر میں اللہ ہی کافی ہوں. میں اس کو زمین پر آرام سے جینے نہیں دوں گا، تڑپا تڑپا کر رکھ دوں گا. یورپ والوں جو ہمارے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست کیسے؟ وہ بدبخت اسیہ ملعونہ جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی، ہمارے بدبخت حکمرانوں نے راتوں رات اٹھا کر امریکہ پہنچا دیا، یورپ پہنچا دیا. اس کے استقبال پوپ نے کیا ان کی روحانی پیشوا عیسائیوں کی. کیوں جی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والی عورت تھی، تم نے اتنا استقبال کیا. ان سب کی گندی ذہنیت ایک جیسی ہے. الکفر ملت واحدہ. یورپ کے جتنے کافر ہیں، امریکہ کا ہو، ہالینڈ کا، ڈنمارک کا، ناروے، یہ سب ایک گندی ذہنیت کے مالک ہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں ان کے لیے وہ قومی ہیروز کا درجہ دیتے ہیں. کیوں ہمارے دشمن تمہارے دوست ہیں؟ پتہ چلا کہ تم سب ایک گندی ذہنیت کے مالک ہو. ایک صحابی نے کہا تھا، مشہور صاحب کے لیے کہا تھا ڈنمارک سے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی میں آواز اٹھتی. میں گیا ڈنمارک میں دیکھنے کے لیے اس کی مٹی میں کیا بات ہے، کیوں یہ بدبخت اٹھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کہ ڈنمارک پہنچنے کے بعد مجھے وہاں جب تحقیق کی پتہ چلا کہ 100 میں سے 97% لوگ حرامی ہیں، ولد النسل ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے. صرف 3% 4% ایسے ہوں گے کہ ان کے باپ معلوم ہے کہ نکاح کے ساتھ ان کی نکاح ہو. باقی 97% کے قریب جو ہے وہ ولد النسل ہے. قرآن نے کہا تل بعد ذلک ذنین. میں اللہ کے حبیب کو گونگنے والا ولید بن مغیرہ مجنون کہا تھا. اور مجنون کس بنیاد پہ؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ دیکھ رہا یہ کیا کر رہا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی رکوع کبھی سجدہ. انک لمجنون، یہ پاگل تو نہیں ہے کہیں. اللہ نے کہا میری عبادت کرنے والے میرے حبیب کو تم مجنون کہتے ہو. نماز میں دیکھ کر میرے عظیم عبادت کو دیکھ کر تم کہتے ہو انک لمجنون. قرآن میں اللہ نے جو غضب میں ڈوبے ہوئے جواب دیے سورۃ نون والقلم پڑھنے کی ہے. وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ ذَنِيمٌ. آخری بات 10 باتوں میں جو اللہ نے کی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بونکنے والے حلالی نہیں ہو سکتے، وہ ولد الحرام ہے. قرآن نے کہا. ہمیں یقین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاق اڑاتے استہزاء کرتے ہیں وہ حلالی نسل کا ہو نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں، علامہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی شیخ الاسلام میں بھی ایک بات لکھی ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، امت میں کوئی بدلہ لینے والا نہ ہو، پھر اللہ کا قانون خود حرکت میں آ جاتا ہے. سورۃ آل عمران پہلے واللہ عزیز الانتقام. اے میرے حبیب تیرے شان میں بونکنے والوں کے لیے اگر کوئی نہیں ہے کہ بدلہ لے، میرے قرآن کے مطابق غلیظ حرکت کرنے والوں کے لیے امت میں کوئی نہیں ہے کہ بدلہ لے، تو پھر واللہ عزیز الانتقام، پھر اللہ خود انتقام لینے کے لیے آ جاتا ہے، پھر ان سے اللہ انتقام لیتا ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت ہی ان کے حرکتوں سے دور ہے. وہ بہت بلند ہے، وہ سراج منیر ہے. جو سورج کی طرف تھوکے گا تو سورج کو تھوک پہنچے گا، سورج کی طرف نہیں جائے گا. وہ تھوک اور شدت سے آ کر اسی کے منہ پر گرے گا انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑی جرأت کی، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر حرمت یہ ہے کہ آپ محفوظ ہیں ان کی باتوں سے. لیکن ایک مسلمان ہونے کے حصے میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے. تو جو چاہتا ہوں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس وقت
جو اس ہندو عورت نے حرکت کی ہے، جو اس ہندو ذہنیت کے مالک نے حرکت کی ہے، کیا ذمہ داری ہے میرے آپ کی؟ ذمہ داری یہ ہے ہم وہی کام دہرائے جو غازی علم الدین شہید نے کر کے دکھایا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایسی گندی زبان زمین پہ نہ رہے، ایسی گندی بونکنے والے آواز زمین پہ نہ رہے، ایسی گندی ذہنیت کی دماغ اور دل زمین پہ نہ رہے، ایسی گندی ذہنیت کے مالک کے ہاتھ اور پاؤں زمین پر نہ چلے۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جائے وہ کام کرے جو غازی علم الدین شہید نے کر کے دکھایا۔ الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ اس سے بری ہے۔ بہت سے غازی مجاہدین آئے، ایسے لوگوں کو تہس کر کے بے نام نشان کر دیا، لیکن اللہ جانتے ہیں میں بھی اس وقت نہیں جا سکتا ہوں وہاں، آپ بھی نہیں جا سکتے۔ جذبہ رکھتے ہیں کہ یا اللہ موقع ملے تو اس غلیظ زبان کو کھینچ کر 20-30 ٹکڑے بنا کر کتوں کو کھلا دوں، یہ جذبہ ہے۔ لیکن یا اللہ وہاں تک ہماری رسائی، ہم کیا ہے؟ تو ہمارے ساتھ ایک اور معاملہ ہے، ہم اس طرح بدلہ لے سکتے ہیں۔ جو امپورٹر ہے خدا کے لیے انڈیا سے امپورٹڈ کے کام بند کر دے، کوئی چیز نہ منگائے، اور جو دکاندار ہے انڈیا کی چیزیں رکھی ہے فروخت کرنے کے لیے، خدا کے لیے نکال کر کے ماچس کی تیلی لگا دے، واپس بھی نہ کرے، کسی اور پر بھی فروخت نہ کرے۔ اور جو لینے والے ہیں میں اور آپ، ہمیں دیکھ کر چیز لینا چاہیے، کہیں یہ انڈیا کا بنا ہوا تو نہیں ہے، سستا ہے یہ مت دیکھو، اچھا ہے یہ مت دیکھو، یہ دیکھو۔ اس ملک کے رہنے والوں نے جو حکومت کی ترجمان بدبخت عورت ہے، میرے نبی کی شان میں گستاخی، میں اس ملک کی کسی چیز کو استعمال نہیں کروں گا۔ آپ سنوتے ہی سوایا کوئی گلمنڈی چوک اور پشتون آباد چوک ڈک نہیں، کوئی انڈیا کی شگولے پیدا کی تھی، لعنت کی ہوا روای تھا پر روڈ کی کھیز باکس ورطا وہا تب انڈیا کو بولو نازی جو کشے دیا اور ارزان دی وزیر کا نگو رستاذ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی کب گستاخی کردہ مخوری دے انڈیا دوایانی نمرے انشاءاللہ کہ ارزان دی ہم مخوری کہ گران دی ہم مخوری لعنت کیوں آشا ہوئی زبد اقل ملک شئی کہ گران دی کہ ارزان دی استعمالو نمرم کر انڈیا یہ شئی نو پڑی دکانوں کی کئی رواخی اور واشا ہوئی اور یہ مسلمانان کا دنستی ذمہ داری دا تو دکان کی وہ بو رہی دنگے اچھے کنستا کئی رواخی پروٹ کی کھیل دے باکت وقت ہوا زی پا بل شام نہ کرتو کہ زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے امتی کری لعنت کی ہوا ہے پلان دیا باندی کہ لاغوی اکسر کردہ ترجمان دا ولا نستوی دا ستاوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشان کی گستاخی کری دا تاک پر دمر ایمان نشکا رکھے کہ زی انڈیا جوڑ یو شئی کہ استعمال کی نڑا والے کہ زی نئی استعمال دے انڈیا یو شئی نمرم انشاءاللہ خدای کو من پر ذمہ داری کو رکھے کہ بدکانوں کی انڈیا یو شئی تسے کئی اخصن کی کہ انڈیا یو شئی یا ارزا زون شیزان مت شیز قادیانان دا آدم پشتو راولا چون شربت خود نہیں کاکا شربت خود نہیں کچھ چاہ جوڑ کر دے وہ دیتا وہ گورا سالا پیسے کیا تزی وہ قادیانان تزی حجی راولا بس خڑکے وغاڑی کیا شوالا وہ شربت خود نہیں کاکا چاہ جوڑ شربت تے پیغمبر اسلام دشمن جوڑ شربت تے خدای تو مجھے فل ایمان فل ذمہ داری کو رکھے اللہ وقت سرکلو اور پیغمبر اسلام بشان کتاب البقرہ اولاد شد بیادی کی اور زوائن پروان کی اشان جو آخو ارزان ہے شدی لعنت کو گوارا ونخرم استا مردار شئی استا مردار سبزی استا مردار پیاز راروان دی هذا آخی منڈی ڈکل اور کم ازی سرال جنجے سرال آمد دیر کردی ازمی مانا مجھے گر صاحب ہوئے پکر جو پسر کے انڈیا خلق ازوان ناس دی استای نمخه دی یعنی ولکه او پیاز کټ راس استای تصویر شعر دار دی دا سے استعمال ہوئی لعنت کی وہ وروی دی بیا مشان دماغ ان کے اس سے ان کی ماں مری گی یہ لاتوں کی بت ہے آپ کے احتجاج سے بھی اثر نہیں ہوگا ان کی تجارت رک جائے ان کو پتہ چلے گا جیسے دماغ ناروی اور اہل عرب نے دبئی بڑے بڑے سینٹر جگہ اٹھا کر چیزیں باہر پھینک کر آگ لگا دی
ان کا دماغ ٹھکانے میں آیا، اب سوچ سمجھ کر جا رہے ہیں۔ اس طرح انڈیا کے ساتھ یہ حرکت ہونی چاہیے۔ میرے مسلمانوں، آپ کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سفیروں کو بے دخل کر دو۔ پورا عالم اسلام 57 اسلامی ملک ایک سے فٹ نہیں ہوگا، 57 اسلامی ملک اکٹھے ہو کر انڈیا کے سفیروں کو نکالے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ ہم پوری دنیا میں تنہا ہو گئے۔ اس طرح کام چلے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ ان لوگوں پہ لعنت برسائے جنہوں نے اللہ کے نبی کی گستاخی کی ہے، اللہ ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرمائے۔ جس ذہنیت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، یا اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہم ان کو بددعائیں دے سکتے، یا اللہ ان ظالموں کے حق میں ہماری بددعاؤں کو قبول کر لے، یا اللہ تو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہم ان گستاخوں کو، ان بدکرداروں کو، ان عبرت کی نشان بنتے ہوئے نہ دیکھے، یا اللہ اس وقت تک ہمیں موت بھی نہ دے، یا اللہ اس قسم کی گستاخوں سے زمین کے سینے کو پاک کر دے۔ اللہ